بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج و ماجوج۔ تفسیر لکھنے والوں اور اسلام کی تاریخ لکھنے والوں نے جھوٹی سچی روایتوں کا وہ تمام ذخیرہ نقل کر دیا ہے جو اس سلسلے میں بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کچھ روایتوں کے علاوہ اس سلسلے کی تمام روایتیں جھوٹی اور خرافات کا مجموعہ ہے جو نہ عقل کے اعتبار سے بھروسے کے لائق ہے نہ اور کسی اعتبار سے، اور یہ اسرائیلی روایتوں کا بے مطلب کا بھنڈار ہے۔ ان تمام روایتوں میں جو سب میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک ایسے قبیلوں کا مجموعہ یوگ ہے جو جسمانی اور سماجی اعتبار سے عجیب و غریب زندگی جیتے ہیں، جیسے وہ بالست یا 1.5 بالست یا زیادہ سے زیادہ 1 ہاتھ کا قد رکھتے ہیں، اور کچھ غیر معمولی لمبے ہیں، اور ان کے دونوں کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک اوڑھنے اور دوسرا بچھانے کے کام میں آتا ہے۔ چہرے چوڑے چکلے اور قد سے کوئی میل نہیں کھاتے۔ ان کے کھانے کے لیے قدرت سال بھر میں 2 بار سمندر سے ایسی مچھلیاں نکال کر پھینک دیتی ہے جن کے سر اور دم کا فاصلہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ 10 دن و رات اگر کوئی اس پر چلتا رہے تب اس فاصلے کو طے کر سکتا ہے۔ یا ایک ایسا سانپ ان کا کھانا ہے جو پہلے آس پاس کے خشکی کے جانوروں کو ہضم کر جاتا ہے اور پھر قدرت سمندر میں اس کو پھینک دیتی ہے، اور وہاں میلوں تک سمندری جانوروں کو چٹ کر لیتا ہے، اور پھر ایک بادل آتا ہے اور فرشتہ اس بھاری بھرکم جسم والے اجگر کو اٹھا کر اس پر رکھ دیتا ہے، اور بادل ان کو ان قبیلوں میں لے جا ڈال دیتا ہے۔ اور یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج ایک ایسی ہی برزخی مخلوق ہے جو آدم علیہ السلام کی نسل سے تو ہیں مگر حوا علیہ السلام کے پیٹ سے نہیں ہیں، لیکن ان تحقیق کرنے والوں کے قولوں سے جو حدیث، تفسیر اور تاریخ کے علم کے ماہر ہستیاں ہیں، یہ بات قطعی طور پر صاف ہو جاتی ہے کہ یاجوج ماجوج عام انسانی مخلوق کی طرح دنیا کے باشندے اور ان کی نسل بنی آدم کی عام نسل کی طرح ہیں، وہ کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ان وحشی قبیلوں کو کہا جاتا رہا ہے جو روس اور یوروپ کی قوموں کی اصل اور جڑ ہے، اور چونکہ ان کی پڑوسی قوم ان قبیلوں میں سے 2 بڑے قبیلوں کو موگ اور یوچی کہتی تھی، اس لیے یونانیوں نے ان کی تقلید میں ان کو میک یا میگانگ اور لوگاگ کہا، اور عبرانی اور عربی میں تصرف کر کے ان کو یاجوج ماجوج کے نام سے یاد کیا گیا۔ یعنی یاجوج ماجوج بھی اگرچہ منگولی تاتاری ہیں مگر پہاڑوں کے درے کے جو تاتاری قبیلے اپنے مرکز سے ہٹ کر آزاد ہو گئے تھے اور متمدن صوبے بن گئے تھے، ایک ہی نسل ہونے کے بعد بھی دونوں میں اتنی دوری ہو گئی کہ ایک دوسرے سے انجان بلکہ حریف دشمن بن گئے، اور ایک ظالم کہلائے اور دوسرے مظلوم، اور انہی قبیلوں نے جل کر نین سے صد بنانے کی فرمائش کی، اور کچھ تاریخ دانوں نے تو ترک نام پڑھنے کی وجہ ہی یہ بیان کر دی کہ یہ وہ قبیلے ہیں جو یاجوج ماجوج کے ہم نسل ہونے کے بعد بھی صد سے پرے آباد تھے، اور اس لیے جب ذوالقرنین نے صد قائم کی اور ان کو اس میں شامل نہیں کیا تو اسے چھوڑ دیے جانے سے وہ ترک کہلائے۔ نام پڑھنے کی یہ وجہ اگرچہ ایک چٹکلا ہے، پھر بھی اس بات کا ثبوت ضرور پہچانتی ہے کہ تمدن والے قبیلے تمدن و تہذیب پانے کے بعد اپنے ہم نسل مرکزی قبیلوں سے انجانے ہو جاتے تھے، اور وہ یاجوج ماجوج نہیں کہلاتے تھے، اور لفظ یاجوج ماجوج صرف انہی قبیلوں کے لیے خاص ہو گئے ہیں جو اپنے مرکز میں پہلے کی طرح اب بھی وحشت و بربریت اور درندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔